ایک تو آپ نے جب جتنے بھی دنیا میں انقلابات آئے ہیں، فرینچ ریولوشن آپ دیکھ لیں، آپ ریڈ ریولوشن رشیا کا دیکھ لیں، آپ ماؤ کا ریولوشن دیکھ لیں، آپ خمینی صاحب کا ریولوشن دیکھ لیں، یعنی جتنے بھی انقلابات دنیا میں آئے ہیں، آپ ان کی بڑا بغور مطالعہ کر کے دیکھ لیں تو اس میں دو چیزیں بڑی لازمی ہوتی ہیں، تین پوائنٹ ہوتے ہیں اس میں۔ ایک تو جس نظام کے خلاف آپ جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں، اس نظام کی لیجیٹیمیسی کو آپ نے چیلنج کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اس فوج کو ایک قانونی فوج سمجھتے ہیں، اس ریاست کو آپ ایک قانونی ریاست سمجھتے ہیں، اس پارلیمنٹ کو آپ ایک قانونی پارلیمنٹ سمجھتے ہیں، اور انہی کے بنائے نظام کے ذریعے الیکشن لڑ کے آپ اس کا حصہ بن سکتے ہیں، تو پھر آپ انقلاب نہیں لا سکتے، ٹھیک ہے؟ انقلاب کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نظام کو آپ نے چیلنج کرنا ہے، یعنی لا الہ، جیسے وہ کلمہ بھی ہے نا مسلمانوں کا، لا الہ، پہلے آپ نے نفی کرنی ہے، جو جتنے الہ ہیں، جتنے نظام ہیں، ان کو آپ نے نفی کرنی ہے، اور پھر آپ نے اپنا نظام پیش کرنا ہے۔ پہلی تو بات یہ ہوتی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں نا آؤٹ آف باکس آپ نے سولوشن لے کے آنی ہے، تو ان کو ڈی لیجیٹیمائز کرنا ہے آپ نے، یعنی یہ جو مافیا کا سسٹم ہے، جو کہ 95% عوام کو حق حکمرانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جیسے مثلا فرانس کے ریولوشن کی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ بادشاہ نے ایک نام نہاد اسمبلی بنا رکھی تھی، باقی تھی تو ان کی شرافیاں ہی وہاں پہ، لیکن عوام کے دباؤ پہ انہوں نے ایک نام نہاد اسمبلی بنا رکھی تھی، ایک اسمبلی تھی جس میں کچھ عوامی نمائندے تھے، وہ بھی پارٹیسپیٹ کرتے تھے۔ تو جب عوامی نمائندوں نے اپنے کچھ مطالبات وہاں پہ رکھے تو بادشاہ تنگ آ گیا، تو بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا، اس نے تو اعتراض نہیں سننا ہوتا، اس نے تو جی حضوری اس کی وہ ہوتی ہے فطرت میں۔ تو انہوں نے یہ ورسائی کا جو ان کا محل ہے، وہیں ایک تھی ہال کے اندر ان کی اسمبلی، تو جب عوامی نمائندے ایک دن گئے تو انہوں نے وہ ان کے اوپر وہ پارلیمنٹ کے یا ہال کے دروازے بند کر دیے کہ دفع ہو جو، کہ ہم تمہیں آج کے بعد تم ہمارے اس ایوان کا حصہ نہیں ہو تو ان عوامی نمائندوں نے، ان کے ساتھ بہت بڑی تعداد میں عام کامنرز بھی تھے، انہوں نے اسی محل کے اندر ایک ٹینس کورٹ تھا، اس ٹینس کورٹ کے اندر انہوں نے اپنی پارلیمنٹ وہاں پہ کھڑی کر لی، انہوں نے اپنی پارلیمنٹ کھڑی کر لی اور اپنے آئین کو بنانے کی تجدید، عہد تجدید وہاں پہ کر لی۔ تو دیٹ واز دی ریولوشن، کہ آپ یا تو اگر ریولوشن ہے تو ایک اس کو ڈی لیجیٹیمائز کریں، ایک اس کے متبادل ایک نظام جو ہے اس کو لانے کے لیے آپ کے پاس ایک پورا سٹرکچر ہونا چاہیے، اور پھر وائلنس جو ہوتا ہے، دیکھیں یہ ایک فوجی ہے، میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک فوجی ہے، اس نے وہ ایک فوج میں بھرتی ہوتا ہے کس لیے؟ ایک انسان کو مارنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ وہ ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے جی میں وطن کی خاطر، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اس نے کسی بندے کو مارنا ہے، وہاں پہ قتل کرنا ہے، قتل ہی کرنا ہے نا اس نے، جیسے ایک محلے کا بدماش کسی کو قتل کر دیتا ہے، اسی طریقے سے فوجی نے بھی کسی کو قتل کر دینا ہے، لیکن اس کے قتل کو آپ ہلاکی اور سیاسی اور ہر قسم کا ایک کور دیتے ہیں کہ وہ ملک کا دفاع ہے، وہ فلان ہے، وہ ڈھینگ ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ اسی طریقے سے جو انقلابی تحریکیں ہوتی ہیں اس میں آپ نے جو اس طرح کی آپ کے لیے لڑتے ہیں یا شہادت دیتے ہیں، ان کو آپ نے لیجیٹیمائز کرنا ہوتا ہے، رائٹ؟ تو یہ اس کے بغیر جو ہے وہ تحریکیں نہیں چلتی، یعنی ایسے نہیں ہوتا کہ ایک بندہ آپ اس کو کہیں گے کہ اس نے اگر ریاست پہ پتھر آپ کہیں جی یہ تم نے، تو پہلے تو اس کو آپ ریاست تسلیم کرتے ہیں تو پھر آپ انقلاب کی بات نہ کریں، تو یہ کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ نے جیسے آپ نے انتخابی سیاست لڑنی ہے تو پھر انتخابی سیاست پہ آپ بات کریں، انتخابی سیاست کی بات ٹھیک، آپ کو اس کا حصہ نہیں بننے دے رہے، ان کے اصلی کوٹ ہیں، جعلی کوٹ ہیں، غلط ہیں، صحیح ہیں، ان کا حساب بنے تاکہ ان سے اپیل کا حق لیں، ٹھیک ہے؟ اگر نہیں آپ کو یہ الیکشن والے نہیں دے رہے تو خیر آپ باہر بیٹھ کے، شہباز شریف بھی بیٹھ گیا تھا، وقت کا انتظار کریں۔ تو یہ اس طرح کی کچھ میری تھاٹس ہیں اس پہ بی ایف ٹی بھائی، تو باقی بھائیوں کو بھی ٹرن دیتے ہیں، تو دوبارہ انشاءاللہ اگر میری طرف بات آئی تو میں کروں گا۔ جی اوور ٹو یو سر۔ زبردست لالا، آپ کے پاس بھی اینڈ میں انشاءاللہ آئیں گے۔ تو یہ ہمارے کشمیری بھائی، میرے خیال سے آپ نے دوبارہ مائک لینا تھا تو آپ کو ہم نے دوبارہ لے کر آئے، نیچے اب ریزیوم کریں گے، نیچے جن بہن بھائیوں نے اگر اوپر پھر آنا ہے تو آپ نیچے ریکویسٹ ڈالیں، آپ کو دوبارہ موقع دیا جائے گا۔ جی کشمیری بھائی آپ کے پاس، اور پھر مانی بھائی آپ کے پاس آئیں گے۔ جی اوور ٹو یو کشمیری بھائی۔ جی السلام علیکم۔ اچھا بات یہ ہے بھائی کہ میرے بعد جو بھائی آئے تھے وہ بول رہے تھے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ دیکھو بھائی، میں کوئی پی ٹی آئی کا بندہ نہیں ہوں، نہ میں نون لیگ کا ہوں، نہ میں ایک پاکستانی۔
تو میں تو جو بات میرے دل میں آئی ہے میں نے کی ہے وہ، کیونکہ اگر ہماری عزتیں محفوظ نہیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہماری مائیں محفوظ نہیں ہیں، گھروں میں چھاپے پڑ رہے ہیں، پولیس اٹھاتی ہے، پتہ نہیں کدھر بندہ چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں پارٹی کی بات کوئی بھی نہیں ہے۔ میں یہاں پہ بیٹھ کے ساروں کو بتا رہا ہوں کہ میں پی ٹی آئی کا بندہ نہیں ہوں یا نون لیگ کا، یہ میں ایک پاکستانی، اور یہ میری یہ سوچ ہے کہ جیسے آج کل ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، پاکستان میں ہو رہا ہے، یہ دنیا کے، یہ تو انڈیا میں نہیں ہو رہا، ایسا تو انڈیا میں بھی نہیں ہوتا ہمارے مسلمانوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ پیسے ایک بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ اب فنڈ ریزی جو پاکستان آپ پیسے بھیجتے ہو وہ نہ بھیجو، بھائی ہم پیسے نہیں بھیجیں گے تو ان کو کیا ہے، وہ پیسوں کے بغیر بھی انہوں نے آنا ہے، اور وہ بنا رہے ہیں ان کو وزیر اعظم بنا رہے ہیں چور کو، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کو انہوں نے لوٹا ہوا ہے، 3-4 گھر، پتہ نہیں 15-20 ہوں گے گھر جو پورے پاکستان کو کھا گئے ہیں، اور جو بھی بندہ پاکستان کا درد ہوا اس کو انہوں نے مارا ہے۔ مجھے مار دیں، مجھے کچھ کر دیں، کوئی پرابلم نہیں، اگر ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری عزتیں محفوظ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی بندہ بولتا ہے اسے اٹھا لیتے ہیں، کہیں کا بھی وہ اٹھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ کوئی میڈیا والا وہ سیکیور نہیں ہے، کوئی ٹیچر سیکیور نہیں ہے، جج سیکیور نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کدھر جائیں گے؟ ہم پاکستانی کہاں جائیں گے؟ ابھی میں اپنی بات بتاؤں میں آپ کو کہ میں پاکستان میں نہیں بتاتا آپ کو میں کدھر سے ہوں۔ میری ہاؤسنگ اسکیم تھی وہاں پہ، میں نے وہ شروع کی ہے 2-3 عمران کے دور میں نے یہاں سے بیچ کے کافی کچھ کر کے میں پاکستان چلا گیا، بہت زمین لی وہاں پہ، میں نے ہاؤسنگ اسکیم شروع کی، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہی میں نے وہ بلڈوز کیا سارا کچھ، اور اس کے بعد میرے ساتھ جو ہوا ہے میں آپ کو بتاؤں آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بھائی میرے کوئی وہاں پہ حکومت کوئی کبھی نہ نون لیگ کی رہی ہے، نہ پی ٹی آئی کی رہی ہے، نہ پی پی کی رہی ہے، نہ کوئی اور حکومت وہاں پہ آ رہی ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہمارے پاکستان کے اوپر آرمی کی حکومت رہی ہے۔ مجھے کوئی ڈر نہیں ہے کسی کا، ٹھیک ہے، نہ میں ڈرنے والا ہوں۔ اگر مجھے موقع ملے تو میں تو ان کو چیر کے رکھ دوں گا بھائی، ٹھیک ہے۔ کیوں کہ ہماری مائیں وہاں پہ محفوظ نہیں ہیں، ہماری عزتیں محفوظ نہیں ہیں۔ ہم نے کون سے، ہم نے یہاں رہ کے تو 40-50 سال کی ایج تک ہم نے کھا لیا جو پراٹھے کھانے تھے، آگے ہم نے کون سے تیر مار لینے ہیں؟ جو اگر ہم زندہ رہیں گے تو بغیرتوں کی طرح اگر زندہ رہیں گے تو ایسی اس سے موت اچھی ہے۔ ہمارے اندر قوت ایمانی نہیں ہے، دین سے ہم دور ہیں۔ ہماری 90% جو قوم ہے، پتہ نہیں آپ کیا سوچیں گے، وہ نماز لوگ ہم نہیں پڑھتے، اللہ سے ہم دور ہیں، ہمیں دین کی، وہ لوگ جن کے اندر ایمان کا جذبہ ہوتا ہے وہ بندہ بات کرتا ہے۔ کوئی بھائی ڈرنے کی بات نہیں ہے، سیدھی بات ہے۔ پیسے بند ہونے سے ہمارے ملک میں کوئی چینجنگ نہیں آئے گی کہ پیسے بندہ بند کر دے، جی پاکستان پیسے نہیں بھیجو گے تو یہ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہونا، ٹھیک ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سب چور ملے ہوئے ہیں۔ اور عمران کو آگے اس لیے نہیں آنے دے رہے کہ ہمیں یہ چھوڑے گا نہیں، ٹھیک ہے، وہ کچھ بھی نہیں کہتا کسی کو، عمران خان کسی کو کچھ نہیں کہتا، مگر ان کے دل میں یہی ہے کہ وہ آ گیا تو میں نہیں چھوڑے گا۔ سب نے جو کیا ہوتا ہے نا اس کو پھر اس کا ڈر بھی ہوتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوگا۔ تو جہاں تک ہو سکے یہی ہے کہ اپنے جہاں تک آپ زور لگا سکتے ہو، اور بندہ یہی زور لگاؤ یار کہ نکلو، خدا کے لیے نکلو۔ ہمارے ساتھ ابھی جو آگے ہونے والا ہے وہ بہت کچھ، ابھی یہ کیا کیا کریں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ انہوں نے آگے کیا کیا پلاننگ کی ہوئی ہے، ان کا کوئی ایمان نہیں ہے، ان کا کوئی دین نہیں ہے۔ اگر ہمیں رہنا ہے، ہمیں ملک بچانا ہے تو ہم سب کو نکلنا پڑے گا، اور میں سب سے آگے ہوں۔ آپ سارے بھائی پتہ نہیں کدھر ہو، میں تو یو کے میں ہوں، ٹھیک ہے، مجھے کہیں گے میں یہاں نمبر چھوڑ دیتا ہوں، آپ سارے، میں سب سے آگے ہوں، سب کو نکلنا پڑے گا، اس میں بچہ بڑا چھوٹا جوان کی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نہیں نکلیں گے تو نہیں بچیں گے، یا تو ملک کو چھوڑیں، کہیں گے بھائی ہم پاکستانی نہیں ہیں، تو اگر ہم پاکستانی ہیں تو ہمیں نکلنا پڑے گا۔ اور جب ہم نکلیں گے تو کوئی خون خرابے والی بات نہیں ہے، جب ہم نکلیں گے تو پھر نکلیں گے کچھ بھی نہیں ہونے والا کہ ایسے ہوگا کہ بندے ماریں گے اور لڑائیاں ہوں گی اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہونا بھائی۔ جب باہر گھر سے بندہ نکلے گا بڑا اثر رکھتی ہے بات، ٹھیک ہے۔ چلو کوئی اور بندہ بات کریں، اور کوئی سلوشن نہیں ہے، انقلاب عوام نے لانا ہے، پبلک نے نکلنا ہے۔ جب تک نہیں نکلے گی ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے ہمارے ملک کو، سب دنیا لگی ہوئی ہے اس کے پیچھے، ٹھیک ہے۔ ہم نے نہیں نکلنا، کس نے نکلنا؟ امریکہ والے سے، امریکہ کا کوئی گورا نکلے گا، کوئی انڈین نکلے گا، کوئی یہودی نکلے گا، کوئی بھی نہیں نکلے گا، ہمیں نکلنا پڑے گا، اور ہمیں سب کو نکلنا پڑے گا۔ ہم نے کھا لیا جو کھانا تھا، ٹھیک ہے۔ جب تک نہیں نکلیں گے ہم نہیں بچ سکتے۔ تو کسی کو میری بات بری لگی ہو تو میں آپ کو پھر کہتا ہوں، مجھے موقع ملے میں نہیں چھوڑتا کسی کو، ٹھیک ہے۔ میں پاگل نہیں ہوں، میں ڈاکٹر ہوں۔ یہ نہ کہ کوئی بندہ کہ ایسی کوئی ایجوکیٹڈ بندہ نہیں ہے، یہ پڑھا لکھا بندہ نہیں ہے، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے میڈیکل کیا ہوا ہے، میں پڑھا لکھا بندہ ہوں، اللہ نے عزت دی ہوئی ہے، اللہ نے علم دیا ہوا ہے، اللہ نے اچھی جاب دی ہوئی ہے۔ میں دین کی عالم فاضل کورس میں نے کیا ہوا ہے، یہاں پہ 2 ڈگریاں میں نے کی ہوئی ہیں،
ٹھیک ہے، جو بندہ پیسے والا اس کی زمین چھین لیتے ہیں، جس کی اچھی لڑکی ہے اس کو اٹھا لیتے ہیں، جو منہ سے بولتی ہے وہ لڑکی گئی. کیوں رکھا ہوا ہے ہماری عورتوں کو؟ کیوں رکھا ہوا ہے جیلوں میں ہماری بیٹیوں کو؟ یہ ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں ہیں. اگر میرے گھر کی وہ بہن ہو تو پھر مجھے زیادہ تکلیف ہوگی. اب میں وہ بھی ہماری بہنیں ہیں. ٹھیک ہے، ہمارا کوئی بندہ بولنے والا ہی نہیں ہے. وہ جی اٹھا لیں گے بھائی، زندہ ہو کہ دیکھتے کیوں ہو؟ اٹھا لیں، مار دو ان کو، بولو گولی مارو، مجھے نہیں دیکھنا. یہ جب تک پبلک اس پوائنٹ پہ نہیں آتی کہ میں نہیں دیکھ سکتا، میری آنکھ یہ نہیں دیکھ سکتی کہ آپ عزتیں ہماری نوچ رہے ہو، تو ہمیں مارو، پھر ہماری لڑکیاں اٹھا لو. جب تک اس پوائنٹ پہ ہم نہیں آتے نہیں کامیاب ہوں گے. اچھا، میری کسی بھائی کو اگر کوئی بات بری لگی ہو تو مائنڈ نہیں کریں. یہ حالات ایسے ہیں بھائی، کیا آپ کو اچھی لگ رہی ہے، کشمیری بھائی 1 آپ سیکنڈ، اس سے بھی زیادہ بولے، ہمیں اچھی لگ رہی ہے. کشمیری بھائی دیکھو یہاں پر ہمارا، دیکھو ہم اوپن ڈیبیٹ کرتے ہیں. فرسٹ ٹائم ہم نے بالکل ہی مطلب اوپن رکھا. نارملی آپ آتے ہو، ہم زبردست یہاں ڈیبیٹ ہوتی ہیں. اسی بھائی کی آپ باتیں سنیں، تیمور بھائی کی، عنایت لالا کی، یہاں گجر بھائی ہوتے ہیں، ظفر بھائی ہوتے ہیں. تو یہاں پر زبردست پینل ہوتا ہے. جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو آپ آیا کرو. ہم نے آپ کو فالو کر لیا ہے، آپ بھی جن کو آپ کو پسند ہے آپ فالو بیک کریں. انشاءاللہ نہیں، کم از سارے کم بھائی ہیں، آپ نے سارے جو اپنے عابد بھائی ہیں نا، مجھے کسی کی بات بری نہیں لگی. میں نہیں سب دیکھو، بھائیوں کا، میں آپ کے جوتے میرے سر پہ. ارے اگر ایسے میرے نہیں بھائی، کرتے. نہیں آپ دیکھو، جب بھائی بول دیا نا، بھائی کا جوتا کدھر بھی نہیں ہوتا. آپ ہماری رسپیکٹ ہو، ہماری نہیں مجھے پکڑی ہو. بری نہیں لگی، ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی نہیں دیکھو، دیکھو، اگر ہماری یہ لڑکیاں جو جیلوں میں رکھی ہوں، پتہ نہیں کون کون سی، مجھے نام بھی صاحب کے نہیں آتے. ٹھیک ہے، کیا قصور ہے ان کا؟ ایک بندے کے اوپر آپ ہزاروں کے حساب سے پرچے ڈال رہے ہو. ایک بندہ ایک جگہ پہ ہوتا ہے، چلو ایک پرچہ ڈال دو، اس نے بندے مار دیے 20 بندے. میرے پہ ڈالو لندن میں اس نے 50 بندے مار دیے، مانتے ہیں. ادھر بھائی پنڈی میں بھی تھا، لاہور میں بھی تھا، سیالکوٹ میں بھی، ہر عدالت میں آپ نے کیس ٹھوکے ہوئے ہیں، ہر کورٹ کے اندر آپ نے کیس ٹھوکے ہوئے ہیں. جو بندے پیپر جمع کروانے کے لیے جا رہے ہیں الیکشن کے لیے، ان کے آپ پیپر چھینتے جا رہے ہو. آپ نے وہاں پہ ایسے چادریں رکھی ہوئی ہیں، اور ایسے غلیظ اور گندے اور خنزیر قسم کے لوگ ہو تم. کس دنیا، اپنی ماں کا تمہیں نہیں ہے، اپنی بہنوں کا تمہیں نہیں ہے. آپ کسی کی بیٹی سے پیدا ہوئے ہو، آپ کی بھی کوئی ماں ہوئی ہوگی، آپ کی بھی کوئی بیٹیاں ہوں گی، آپ کے بھی کوئی بیٹے ہوں گے. ایسے خنزیر ہیں، وہاں سے ظلم کر کے چلے جاتے ہیں امریکہ میں، ظلم کر کے کہاں لیتے ہیں زمینیں، نوچتے ہیں ہمیں. ہم گھر بار چھوڑ کے اپنے، ہر بندہ یہاں پہ جو اوورسیز پاکستانی ہے وہ اپنے گھر کو کیوں چھوڑ کے آتا ہے؟ کل میری ایک بات ہو رہی تھی تھائی لینڈ کے ایک بندے کے ساتھ، تو میں نے اسے بولا کہ آجا مجھے مل کے جا. کہتا ہے کس لیے آؤں یار، دفعہ کر، میں یو کے کس لیے آؤں، مجھے یہاں میں مزے سے رہ رہا ہوں. اگر ہمارے ملک کے حالات اچھے ہوں، ہمیں کیا ضرورت ہے ادھر دھکے کھانے کی؟ ہماری جنریشن کریم ہماری ساری آ گئی ہے ابھی 2 سال کے اندر. جو میں آپ کو بتاؤں، لندن کے اندر جس طرف نظر ڈالو، پڑھے لکھے بچے جنہوں نے کبھی گھر سے نہیں نکلے ہوئے ہوں گے، یونیورسٹی اور کالج گھر، ٹھیک ہے، وہ بچے یہاں رل رہے ہیں. ہماری کریم کنٹری، پورا ملک یہاں پہ ذلیل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، کیا ہے، عمران کے لیے بول رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، ڈر کے لوگ گھر بیچ کے آ گئے، کسی کی پراپرٹی ہے وہ بیچ کے آ گیا. ٹھیک ہے، ہمیں تو چلو 15 20 25 سال ہو گئے مجھے ادھر، کوئی نہیں. ٹھیک ہے، ابھی وہاں پہ لوگ گھر بیچ کے کرایوں پہ رہ رہے ہیں. ایک گھر کے اندر 4 فیملیاں رہ رہی ہیں. ٹھیک ہے، کہ تھوڑے کرائے پہ رہ لو، ایسے جوائنٹ ہو کے رہ لو، مل کے شہر میں گھر کر لو، نکلو ادھر سے. بچی بھی پاکستان میں، ہماری بیٹیاں پاکستان میں آئیں، ہم کس کی رکھوالی کریں گے یہاں اوورسیز میں؟ ہماری بیٹیاں جو وہاں رہنا چاہتی تھیں، جن کو اولاد والدین جن کو نہیں بھیجنا چاہ رہے تھے، وہ بھی باہر آ گئی. جدھر کا جس کا جو بس چلتا ہے، جس کے پاس پیسہ تھا وہ پیسہ لگا کے آ گیا، جس کے پاس گاڑی تھی وہ گاڑی بیچ کے آ گیا، جس کے پاس گھر تھا وہ گھر. ابھی وہی یہ رہ رہا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کو نوچ رہے ہیں یہ. ٹھیک ہے، اتنا ظلم کدھر ہے؟ ٹھیک ہے، میں تو نہیں بھائی دیکھ سکتا، سیدھی بات ہے، میں تو نہیں دیکھ سکتا، میری تو آنکھ نہیں دیکھ سکتی اتنا ظلم. روز نہیں، پوری دنیا کی خبریں ایک طرف رکھیں، پاکستان کی ایک طرف رکھیں. پاکستان کی سب سے زیادہ ہیں اور گندی خبریں ہیں ساری. ٹھیک ہے، ہم شرم آتی ہے ہمیں یہاں کام کرتے ہوئے، ہمارے ساتھ جو کولیگس ہیں ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے. بندہ منہ نہیں اٹھا سکتے ہم اپنی جاب کے دوران. ٹھیک ہے، منہ ایسے لپیٹ کے جاتے ہیں، منہ لپیٹ کے آتے ہیں، وہاں بھی ہماری نظریں نیچے ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں کوئی گورا کیا بول کشمیر دیا. بھائی، آپ کہاں سے ہیں؟ یو کے کہاں سے ہیں سر؟ میں یو کے لنڈن سے ہوں بھائی، مگر میں پاکستانی ہوں. ٹھیک ہے، نہیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کا کوئی مسئلہ نہیں. تو کر سکتے ہیں جو ہمارے جو اوورسیز کی ہے، اگر آپ اصل میں کشمیری بھائی یہ کہنا پتہ کیا چاہ رہے تھے، یہ تھوڑے شرما رہے ہیں. بی ایف ٹی شرماتا نہیں ہے، میں کھل کے بات کر لیتا ہوں. مجھے چاہیے والنٹیئرز یو کے ہر ریجن میں. ٹھیک ہے، ہمارے پاس اکسفورڈ میں بھی ہے، اسلاؤ میں بھی ہے، ہائی ویکم میں بھی ہے.
تو لندن کا آپ کا کون سا ریجن ہے آپ بتائیں. آپ یہ میرا چھوٹا سا کام بلکہ خان کے لیے اگر آپ کر سکتے ہو, ایسی آپ میں پوٹینشیل ہے ماشاءاللہ, اپنے کام میں تو آپ بزی ہو. اگر یہ تھوڑا سا اگر آپ کا دل مانتا ہے تو یہ PTIoverseas.com پورٹل اچھا کو آپ میں آپ کو پروموٹ کریں. ایک بات بتا دیتا ہوں. جی جی میں خان صاحب سے بہت بار ملا ہوں, ٹھیک ہے, جی جی مطلب میں کوئی ایسے نہیں کہ میں یہاں شرمانے کی بات, کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں خان صاحب سے ملا ہوا ہوں, ہم بہت ورک کر رہے ہیں, ہم بہت کام کر رہے ہیں, اور نام میں نے چینج کیا یہاں پہ, ٹھیک ٹھیک ہے. ہو گیا, ٹھیک ہو میں گیا. جو بھی ہوں, میں سمجھ لیں کہ آپ کی طرح جیسے آپ جاب یہاں آپ کر رہے ہو نا, اپنی ڈیوٹی دے رہے ہو, میں بھی کوشش کر رہا ہوں اس طرح اتنی کر رہا ہوں کہ مجھے 1 سال ہو گیا جاب چھوڑے ہوئے, ٹھیک ہے. ہم بہت کام کر رہے ہیں UK میں, اور میں آپ سے ملوں گا ان باکس میں, میں آپ سے بتاؤں گا میں کون ہوں, میں یہ اوپر کدھر سے ہوں. BFT ہے, جو سب سے اوپر جو BFT TV نہیں ہے, میں نے آپ کو فالو کیا. میں انفارچونیٹلی میں بھی آپ کی طرح میں نام نہیں بتا سکتا, نام میں کسی کو WhatsApp نمبر دیتا ہوں, بٹ آئی اسپیک ٹو یو آن انسٹاگرام انشاءاللہ, وائس ہاں ٹاک آن کوئی انسٹا, بات ٹھیک نہیں, ہے. یہی کوئی بالکل بھی نہیں ہے. ہم لندن میں بتا رہے ہیں, میں UK میں ہی ہوں, مگر میں لندن میں بھی نہیں ہوں ابھی. 1 سال پہلے لندن I understand your situation. I think ہاں we're in the same boat. So let's keep it to that. مگر انشاءاللہ off the live we will talk. آج تو نہیں, tomorrow انشاءاللہ I'll give you shout lunch time میں, تو we will have ہاں. a. ایک چیز مجھے یاد آ گئی تھی, ایک بھائی کی بہت پیاری, میں جا رہا ہوں, Okay. ایک بھائی کی بات مجھے بہت پیاری لگی, پتہ نہیں کس نے بولی تھی, وہ میرے خیال میں بگ بھائی صاحب جو ہے نا, بگ بردر, آپ کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں. جی جی بولیں ہاں, آپ. انہوں نے ایک بولا تھا کہ الیکشن والے دن جو ہے نا, وہ PTI کا ورکر بن کے, یا کوئی جو عمران کو سپورٹ کر رہا ہے نا, وہ PTI کا نہ بن کے جائے, ٹھیک ہے, وہ بن کے جائے نون لیگ کا. جیسے انہوں نے بولا بریانی ہاتھ میں ہو یا کچھ اس طرح. یہ آرمی کیموفلاج, آرمی کے اندر, میری آرمی میں ٹریننگ ہوئی ہے, تو وہاں پہ جو ہے نا, جس طرح کا مطلب آپ اگر کسی لینڈ کے اندر ہو تو وہاں پہ آپ کو ایسے اپنے اوپر وہ کیموفلاج بولتے ہیں, باڈی کا کرنا پڑتا ہے. آپ پانی میں ہو تو کیسے رہنا ہے, اور وہ ان کا ہی ڈریس پہن کے جاؤ, ان کی ٹی شرٹیں ڈالو یا جیکٹیں ڈالو یا ٹوپیاں لگاؤ یا کچھ بھی کرو, بریانی کا بیگ اچھا ہاتھ میں رکھ لو. میں سوری کشمیر بھائی, آپ کو انٹرپٹ کروں گا. یہ بگ نے نہیں کہا تھا, یہ کسی اور نے کہا تھا, اور ہمارے تمور بھائی اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے بھی کچھ بات کرنی ہے, اور میرے مانی نے بھی کچھ بات کرنی ہے. مانی آپ نے ہاتھ بڑی دیر سے اٹھایا ہوا تھا, کوئی آپ کو دیکھ ہی نہیں رہا. وہ جی خیر مانی بھائی. تیمور بھائی، تیمور بھائی آپ کنٹینیو کریں، میں اس کے بعد بولتا ہوں. جی اوور ٹو یو تیمور بھائی. تھینک یو مانی بھائی. میں نے بس یہی کہنا ہے کہ یہ جو باقی باتیں کشمیری بھائی، کشمیری شیخ صاحب بہت اچھی کر رہے ہیں، لیکن یہ آخری بات کی ہے نا کہ یہ پٹواری بن کے نکلنے والی یہ کام بالکل بھی نہیں کرنا، کیونکہ الیکشن والے دن آپ نے اپنی پاور دکھانی ہے، آپ نے جھنڈے لے کے نکلنے ہیں. پاکستان میں ہوتا ہے کوئی کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا کسی کو، ٹھیک ہے. پٹواری بن کے وہ آپ کی ویڈیو بنائیں گے، پورے ورلڈ میں مشہور کریں گے، دیکھو ہمارا ووٹر نکلا ہے. PTI کا تو سپورٹ بیسی کوئی نہیں ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ پٹواری بنیں گے تو ہمارے ملک کے لوگ ہیں ان پڑھ، وہ جب بابے میں بچپن سے الیکشن دیکھ رہا ہوں، وہ جس پارٹی کے زیادہ لوگ باہر دیکھتے ہیں جمع ہوئے وہ پوچھتے ہیں یہ کون سی پارٹی ہے، میں اسی کو ووٹ ڈالوں گا. اس لیے پٹواری نہیں بننا ہے، آپ نے PTI کا جھنڈا لے کے نکلنا ہے. اگر ہمت نہیں ہے جھنڈا نکلنے کی تو سادہ کپڑوں میں نکل آئے. تو پٹواری کے پاس بھی آپ نے نہیں جانا ہے. اس دن آپ نے اپنا آپ دکھانا ہے. اگر اس دن بھی نہیں دکھا سکتے تو پھر بس چوڑیاں پہن لیں. تھینک یو. جی کشمیری بھائی اگر آپ ریبٹل دینا چاہتے ہیں پھر علی بھائی کے پاس جائیں گے. یہ کشمیری بھائی. سنیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اگر پٹواری نہیں بھائی، جب ہے نا وہ آپ اگر ایسا نہیں کریں گے نا تو دیکھ لیں جو حال ہے، یہ ہمیں کبھی بھی ووٹ نہیں ڈالنے دیں گے. یہ دیکھ چلیں کیوں؟ اوکے. ہاں جی یہ جی بات. اچھا، بات آپ کی دونوں کی بالکل ٹھیک ہے. میں انفارچونیٹلی تیمور بھائی سوری کشمیری بھائی آپ کی ساری باتوں سے ایگری کرتا ہوں ایکسیپٹ دا لاسٹ ون، کہ پارٹی کی بھی پالیسی یہی ہے PTI کی کہ ہم نے دوسری پارٹی کا بھیس نہیں بدلنا. نمبر 1 ہم نے بوائیکاٹ نہیں کرنا ایٹ اینی کاسٹ، اینڈ نمبر 2 کسی دوسری پارٹی کا ہم نے روپ نہیں بڑھنا. اس کی ایکسپلینیشن تیمور بھائی نے کر دی ہے. ریزن بھی کہ وہاں میڈیا ہوگا، سارے انٹرنیشنل میڈیا بھی ہوگا، جب وہ دکھائیں گے اندر تو ڈبے انہوں نے ڈیفینیٹلی چوری کرنی ہے، جو بھی وہ ڈبوں کا فراڈ کرتے ہیں، مگر اگر باہر وہ ویژول دکھا سکتے ہیں پھر وہ ڈبے دکھائیں گے تو ای ول میچ اپ. تو ہمیں جیسے انہوں نے بولا اگر آپ BFT جھنڈا نہیں بھائی، لے کے جا سکتے تو BFT گو. بھائی جی آپ جی میرے مانی کا خیال نہیں کر رہے یار، یہ جی ہاتھ اٹھاتا ہے اور آپ اوکے دیکھتے نہیں ہو اوکے نیچے. مانی بھائی اوور ٹو یو. مانی بھائی اوور ٹو یو. سوری مائی سب اپالوجی. سے جو مین پوائنٹ ہے جس پہ ہمیں ڈس ایگری کرنا چاہیے، آئی تھنک اس پہ کسی نے بھی نہیں بات کی، اور وہ پوائنٹ ہے جو کشمیری بھائی نے کہا ہے کہ پیسے نہ بھیجنے سے کچھ نہیں ہوتا. تو میں آپ کی بات پہ ٹوٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں، کیونکہ جو اوسی بھائی نے بات کی ہے نا وہ آپ کو آئی تھنک بات سمجھ ہی نہیں آئی. تو وہ میں اوسی بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگین
وہ میں اپنا ٹائم اوسی بھائی کو دوں گا، وہ آپ کو بات سمجھائیں. اوور ٹو یو اوسی بھائی. جی جی بالکل. ابھی مانی بھائی میں یہی دیکھ رہا تھا کہ یہ بات ختم کر لیتا کشمیری میرا بھائی. اچھا 1 منٹ سر، 1 منٹ. جس وقت مانی ہاتھ اٹھائے نا سر، سارے دیکھ لیا کرو یار، ٹھیک ہے پلیز. مانی جی نے بالکل کتنا جناب، کرنٹ اٹھایا، مانی ٹھیک ہے. ہمارے سر آنکھوں پہ. جناب حاضر. جناب ہم حاضر ہیں، مانی ہمارے سر آنکھوں پہ بھائی. جی عابد بھائی میری آواز آ رہی ہے نا؟ صرف کنفرم کر دیں. جی جی آپ بات کریں. جی تو جی بالکل یہ میرے کشمیری بھائی نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. کچھ باتیں ایسی ہیں جس پہ میرے تحفظات ہیں. جیسے انہوں نے کہا کہ ریمیٹنسز سے کچھ نہیں ہوتا، تو بھائی یہ جو آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک کی جو ڈیل ہوتی ہے اس سے پاکستان چل رہا ہے، پاکستان اس سے نہیں چل رہا، بلکہ اس کے اوپر ایک رپورٹ بھی آ چکی ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی کہ 1980 کے بعد سے، یعنی 1980 سے لے کے 2023 تک پاکستان کم سے کم 27 مرتبہ ڈیفالٹ کر چکا ہے. اس کو اگر یعنی ٹیکنیکلی یعنی اب جو اس کی ہماری اندرونی جو اپنی انکم ہے نا، میں اس کا پورا ایک گراف انہوں نے پریزنٹ کیا تھا کہ ہماری جو اپنی اندرونی آمدن ہے اس سے ہمارا بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ ہم اپنی اندرونی اور بیرونی ادائیگیاں نہیں کر سکتے. یہ صرف اوورسیز پاکستانی ہیں جن کی ریمیٹنس سے یہ مشین چلتی ہے. یعنی 19 آپ دیکھیں نا $1 ارب یا $2 ارب آئی ایم ایف سے لینے کے لیے یہ اپنی ماں بہن بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں فوجی، ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے تو پچھلے سال بھی یعنی کہ حالانکہ یہ ریمیٹنسز بہت زیادہ کم ہو گئی ہیں، اس کے باوجود بھی تقریباً $20 ارب ہمارے بیرون وطن پاکستانی ہیں جو انہوں نے بھیجا. یعنی تو آپ دوسرے الفاظ میں سمجھ لیں کہ پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے ہم لوگ ہی جو بیرون وطن پاکستانی ہیں یہ بچا رہے ہیں. تو یہ اگر ریمیٹنسز اگر یعنی 19 میں سے $9 ارب کم ہو جائیں تو آپ ادائیگیاں نہیں کر سکتے. ڈیفالٹ آپ کو ڈکلیئر کرنا پڑے گا، نہ آئی ایم ایف آپ کو سیو کر سکتا ہے، نہ آپ کو جو ہے وہ، کیونکہ وہ ریونیو کے اوپر ہے. یعنی کہ جو آپ دوسرے الفاظ میں یہ سمجھ لیں کہ آپ کی آمدن کی اوسط کے مطابق آپ کو جو ہے وہ قرضہ دیا جاتا ہے، کیونکہ آپ کی آمدن کے اندر یہ شامل ہوتا ہے 20 ارب $30 ارب جو سالانہ آپ بھیجتے ہیں. اگر یہ نہیں جائے گا تو آپ کی ڈیٹ اگر آج 52% ہے وہ 93% ہو جاتی ہے. اگر صرف آپ ریمیٹنسز بند کر دیں تو آپ کی جو ڈیٹ ریشیو ہے نا، ڈیٹ ٹو انکم ریشیو ابھی پاکستان کی، اس میں $20 ارب آپ نکال دیں یہ 93% ہو جاتی ہے، تو ویسے ہی ڈیفالٹ کر جائے گا پاکستان. تو دیٹس ویری امپورٹنٹ. جی اوور ٹو یو سر. جی علی بھائی اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں ویلکم، آپ ہماری براڈ پہ آئیں. آپ نے کوشچن سنا ہوگا، آپ نے ریکویسٹ کی تھی کال پہ. جی علی بھائی. علی بھائی آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ پہلے تو سب لوگ بتائیں میری آواز کسی کو آ رہی ہے؟ جی جی بی ایف ٹی بھائی آپ کی بڑی سونی کلیئر آواز آ رہی ہے. علی بھائی شاید آپ میوٹ پہ بات کریں. ایس والے ایس علی آپ میوٹ کو اوپن کریں پھر بات کریں اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں نیچے، ورنہ ریکویسٹ ہے کسی اور کو پھر آپ کی سیٹ دینی پڑے گی. ایس علی 2 3 چلیں ٹھیک ہو گیا. سوری سر میں نے آپ کو نیچے اتارا. اچھا ابھی آخر میں بگ بھائی آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ اگر اپنا کنکلوڈ کریں گے پھر عنایت لالا آپ کے پاس آئیں گے. فائنل آپ اس کو کنکلوڈ کریں. میرے خیال سے نیچے سے وہ کیوز کم ہو گیا. تو جی بگ بھائی اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں پھر عنایت بھائی کے پاس جائیں گے. جی میں بالکل ایگری کرتا ہوں جی اسی بھائی سے. انہوں نے جو پہلے بھی باتیں کی ہیں اور دوبارہ جو بھی کی ہیں نا 100% میں ایگری کرتا ہوں. صرف ہلکا سا ایڈ یہ کروں گا کہ پیسے ایون قربانی پہ بھی میں نے کیا کیا تھا کہ میں نے کسی اور ملک میں قربانی کے پیسے بھیج دیے تھے، ادھر پھر بھی نہیں سے بھیجے. اور دوسرے طریقے ہیں. باقی یہ جو کچھ انہوں نے کہا اسی بھائی نے 100% ایگری کرتا ہوں ان کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا. اچھا عنایت لالا کے پاس جانے سے پہلے مجھے کوئی الاؤڈ کرے گا کہ میں 1-2 پوائنٹ کر دوں کہ نہیں؟ کوئی پینل میں یس نو بتا دے. بی ایف ٹی بھائی بالکل اجازت ہے. اچھا میں کوئی عنایت لالا آپ کے پاس آئیں گے. اچھا اس میں اپنے کشمیری بھائی ایک اور چیز بھی ہم بتا دیں کہ اوبیسلی آپ یو کے میں ہیں تو وین یو ڈو شاپنگ، آپ کو پتہ ہے لاک ڈاؤن میں میں دیکھتا تھا کہ بھئی یہ شوز ہیں، جینز ہیں، جو بھی پروڈکٹ ہے
وہ اس کی ٹیگ دیکھتا تھا. میڈ ان پاکستان بڑا اچھا لگتا تھا. عمران خان حکومت میں تھے اور وہ ہم ایک کے بجائے 2 چیزیں خریدتے تھے. اب آئی تھنک اس کو اگر ہم ایٹ لیسٹ یو کے میں ریورس پہ لے جائیں اور انسٹیڈ آف میڈ ان پاکستان کے بجائے میڈ ان بنگلہ دیش لیں یا میڈ ان ویتنام لیں, تو اس پہ بھی آپ تھوڑا سا غور کریں, کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ جو کمپنی ہے نا جو کپڑے بنا رہی ہیں, جینز بنا رہی ہیں, لیدر کی گارمنٹس بنا رہی ہیں, اس کے اوپر ڈائریکٹرز یہ جرنیلوں کے بچے یا ججوں کے بچے ہی بیٹھے ہوتے ہیں. تو اوسی بھائی اس پہ زیادہ ہائی لائٹ کر دیں گے. تو اکنومیکلی وی آر اپ فار اٹ. ہمارا یہ 2 قسم کی پالیسی ہے کہ ایک ہم ریمیٹنس کم کر رہے ہیں اور دوسری پاکستان میں اکنومکلی ایکٹیویٹیز کو ہم فریز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اگر اس میں بھی آپ اچھا ایگری کرتے ہیں تو پروموٹ کریں. صرف ایک سیکنڈ شور ایک شور. سیکنڈ جی. میں آپ کو بتاؤں نا, جب سے عمران گیا ہے نا جی جی ہم نے گھر پہ کھانا نہیں کھایا بھائی, دوسری روٹی تو شاپنگ ماشاء تو چھوڑ اللہ. دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اب میں اندر جاتی ہی نہیں. پہلی بات یہ ہے شاپنگ کی ضرورت نہیں ہے بھائی. ہم فقیری کی لائن پہ چڑھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, زبردست. ہم وہ اور چکر میں گئے ہوئے ہیں, اور کیا بولتے ہیں اس کو, ایک اور پینل کے اندر چلے گئے ہم. اچھا, ٹھیک میرا ہے, کہنے کا مقصد یہ تھا کشمیری بھائی کہ آپ نے یہ پروموٹ کرنا ہے. ہم شور آپ کے احباب ہیں 10 20 100 200 آپ لوگوں کو جانتے ہیں 1000. تو آپ نے یہ میسج ان تک لے کے جانا ہے جو آپ کی لائف ہے. ان کو بولو کہ بھائی آئی چینج اینڈ آپ لوگ بھی 8 فروری تک کم از کم چینج ہو. تو کہنے کا یہ مقصد تھا. جی بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو ہزاروں کے حساب سے ہیں, اللہ کا بڑا کرم ہے ہمارے, بہت بڑا ایک مطلب بہت بڑی سمجھ لیں کہ پوری پاکستانی اوورسیز یہی عمران کے ساتھ. پہلی بات یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہماری جو شادیاں, ہم نے یہاں شادیاں ہو رہی ہیں نا, ٹھیک ہے, تو وہ بھی لوگوں نے بہت کچھ جو ہے نا چیزیں کٹ کی ہیں بیچ میں سے. ٹھیک ہے, کہ بھائی اگر عمران کی حکومت آتی ہے تو ہم نے یہ کرنا ہے. ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پہ پلاننگ کر رہا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. عمران کے لیے وہ عمران خان کے لیے کا عمران خان کا پاکستان نہیں ہے. وہ ہمارے بچوں کے لیے, ہمارے لیے وہ کتنا کچھ کر رہا ہے, اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, اور ہر بچے کو پتہ ہے اس چیز کا. ٹھیک ہے, بالکل مطمئن ہیں میں, اللہ کے فضل و کرم سے ہم اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں اور ڈبل دے رہے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے انشاءاللہ. زبردست. پر یہ کہ یہ میسج ہے اس کو وی نیڈ ٹو ڈرم اپ ایز ہارڈ ایز پاسبل, اور ہر جگہ پہ یو نیور نو کہ کوئی نہ کوئی شاپنگ کر رہا ہے اور ان کو بولنا ہے, کیونکہ ان ایکسچینج وہ ریمیٹنس ہی جا رہے ہیں, ان ایکسچینج ریونیو جا رہا ہے. سو ہم چاہتے ہیں کہ اسٹاپ دیم آف دا ڈالرز آف دا گرین پیپر. ٹھیک ہے نا, تو یہ ہمارا مشن ہے اسی بھائی کا. اب عنایت لالا میں آپ کے پاس مائک لے کر آتا ہوں اور آپ اب کنکلوڈ کریں. جی عنایت لالا اوور ٹو یو. جی تھینک یو. دیکھیے جناب, جو اوسی بھائی بات کر رہے ہیں یہی بات ہم جب سے اس براڈ پر ہیں اور منت کر کے کر رہے ہیں سب کو کہ خدا کے لیے یہ کم از کم آپ لوگوں ہم میں اتنی ہمت نہیں ہے نکلنے کی. ہم ایک بزدل قوم ہے, اس کو آپ کوئی برا نہ مانے. اس میں یہ حقائق بولنے چاہیے. ٹھیک ہے, لیڈر نے ڈر مل گیا لیکن قوم بزدل ہے, اس میں شک نہیں ہے. لیکن یہ کام تو آپ کر سکتے ہیں کہ کم از کم جو اس وقت $20 بلین ہم دے رہے ہیں ان کو, اس کا جو ہماری اوپر اثر ہو رہا ہے میں اس کو بڑی تفصیل کے سامنے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ کیا ہے. وہ یہی ہے کہ یہ دنیا کو دکھانے کے لیے کہ بھائی ہمارے پاس تو $6-7 بلین ریزرو میں موجود ہے. تو وہ جب دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس ریزرو یعنی 6-7 ریزرو پاکستان کے لحاظ سے کافی ہوتے ہیں, تو ان کو آئی ایم ایف بھی پھر وہ سرٹیفیکیشن دیتا ہے. آئی ایم ایف کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آئی ایم ایف سے جب آپ $1 بلین وہ آپ کو دیتے ہیں, وہ تو آپ نے اسی وقت واپس کرنا ہوتا ہے کہ پچھلا قرضے میں. وہ یہ نہیں کہ آپ کے خزانے میں آ جاتی ہے, صرف یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کا جو پچھلی قسط شارٹ ہے وہ آپ دے دیتے ہیں آئی ایم ایف کو. لیکن جو دوسری مالیاتی ادارے ہوتے ہیں دنیا کے, یعنی مثلا ایشین بینک کو لے لیجیے, ورلڈ بینک کو لے لیجیے, بڑے بڑے مالیاتی ادارے, وہ پھر آپ کو جو سرٹیفکیٹ ملتی ہے آئی ایم ایف سے, اس کی وجہ سے آپ پر وہ آپ ٹرسٹ وردی ہو جاتے ہیں, تو وہ آپ کو پیسے دینا شروع کر دیتے ہیں. اور آگے وہ پیسہ کدھر جاتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ وہ پیسہ ہمارے انہی لوگوں کے پاس جاتا ہے, اور مزید ہم مقروض ملک بنتے جا رہے ہیں. اب آپ ذرا اس چیز کو دیکھ لیجئے کہ جنرل مشرف کے وقت میں کتنا قرضہ تھا اور اب کتنا قرضہ ہے. زیادہ دور نہیں جاتے. اس وقت ہمارے پاس تھا $25 بلین. اس وقت ہمارا جو قرضہ ہے وہ $130 بلین ہے. ٹھیک ہے, یہ کن کے دور میں ہوا؟
یہ جو ہمارے دو ادوار گزرے ہیں ان کے، یہ جو آپ کا این لیگ ہے اور پیپل پارٹی ہے، ان کی وجہ سے، اور ان کے وردی والے جو ہے، کیونکہ یہ جتنا کرپشن کرتے ہیں پھر وہ بھی اس دو ہاتھ آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ پیسہ جاتا ہے ان لوگوں کے پاس، اور اس کی وجہ سے پاکستان مقروض سے مقروض تر ہو رہا ہے۔ ہم ایک بڑے مطلب پرعزم قوم بن رہے تھے کہ ہم ایٹمی قوت بالکل تھے، مسلم امہ میں ہم پہلا ایٹمی قوت تھے، تو ہمارے ساتھ ہوا کیا کہ انہوں نے ہمیں اتنا مقروض کر دیا کہ اب جب آپ کا ڈیپیسٹ پورا نہیں ہوگا، آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بھی پورا نہیں ہوگا، تو آپ کے سامنے وہ رکھ دیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم آپ کو $10 بلین دیتے ہیں یک مشت، تو وہ ایسے ہوگا کہ آپ اپنے اثاثے جو ہے نا ایٹمی وہ ہمارے پاس گروی رکھ دیں، یعنی کہ وہ مزید کام بھی انہوں نے تو کام بند بھی کر دیا نا۔ ہمارا جو میزائل ریجیم پروگرام ہے اس پر کام تقریباً 1.5 سال سے بند ہے، وہ نہیں ہو رہا۔ آپ روز ایک میزائل لانچ کرتے تھے، آپ نے سنا ہے 2 سالوں میں کوئی میزائل ہمیں لانچ کی ہو؟ تو جو قوم دفاع کے لحاظ سے وہ اتنی کمزور ہو جائے دوسروں کی، یعنی اپنی کرپشن کی وجہ سے، تو اگر آپ ادھر انقلاب نہیں لے کے آئیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ ابھی دوسری بات ہم کرتے ہیں، یہ جو ہمارے بھائی تھے کہہ رہے تھے کہ ہمارے سب سے بڑی چیز ہوتی ہے دنیا میں عزت کی، عزت انہوں نے تار تار کر دی ہے۔ یعنی کہ میں حیران ہوتا ہوں اس محلے میں رہنے والے، میں کہتا ہوں بے غیرتوں پر، کہ 1-2 ٹکے کا ایسے چو یا اس کے ساتھ 2-4 لوگ جاتے ہیں اور ادھر سے خواتین تک کو اٹھاتے ہیں اور وہ بے غیرت دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس دن میں دیکھ رہا تھا کہ ایک MNA کو کہ بیوی کو جب انہوں نے گرفتار کیا، سینکڑوں لوگ کھڑے تھے، لیکن کسی نے مجال نہیں ہے کہ کسی نے بات بھی کی ہو، یعنی بے غیرتی اتنی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ تو ہم نے کیا کمپرومائز کر لیا اس بے غیرتی کے ساتھ، اور ہم اسی طرح ہی کرتے رہیں گے۔ یہ تو پھر مطلب ہے کہ خدا نخواستہ ہم یعنی کل تو ہم اس ملک کے نام سے خدا نہ کرے کبھی یعنی متنفر ہو جائے۔ ہمیں تو فخر تھا کہ ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں کہ ہم مارشل قوم ہیں، ہم پتہ نہیں دنیا میں امامت کریں گے اور دنیا کے فیصلے اسلام آباد سے ہوں گے، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہم کر رہے ہوتے تھے۔ وہ تو ہم سارے کا سارا وہ تو ڈیر ہو گیا، سارا ختم ہو گیا۔ یعنی جس ملک میں خواتین کی عزت نہ ہو، اس قوم کے ساتھ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ بس ختم کر دیا آپ نے۔ ان کی اپنے مائیں بہنیں، ان کی جو دیکھیں ان کی اپنی ایک سوسائٹی ہوتی ہے، اس میں ماں بہن بیوی یہ نہیں ہوتا، وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اب کیا میں آپ کے سامنے تفصیل رکھوں؟ تو کیا ہم بھی ان کی طرح بن جائے، ہم بھی اتنے بے غیرت بن جائے؟ تو یار اس کا حل تو یہ ہے کہ ایک محلے سے، جیسے کہ PK میں لوگوں نے کیا کیا، جب انہوں نے یہ اندھیر نگری ادھر شروع کر دی تو لوگوں نے لاؤڈ سپیکر استعمال کیا مسجد کا کہ بھائی جس گھر میں بھی کوئی گھس جائے اس طرح فوراً اس کو پکڑو اور ہلاک کر دو۔ وہ جو پھر ہوا وہ کیا ہے، علاقہ ٹانگ میں یہ مسئلہ ہوا تو انہوں نے 6 لوگوں کو اڑا دیا، اس کے بعد کسی گھر میں نہیں گئے۔ اب ہم سب کو یہ سوچنا پڑے گا کہ بھائی یہ جو ظلم کر رہے ہیں اور ظلم کے ساتھ ساتھ عزتوں کو پامال کر رہے ہیں، تو کیا یہ ایک بہت بڑی یعنی دشمنی ہوگی ملک کے ساتھ کہ جب ہم ان کے سامنے لوگ کھڑے ہوں گے؟ جب کھڑے نہیں ہوں گے یہ ظلم بھی رہے گا اور یہ ملک بھی کمزور رہے گا۔ اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے کیا نہیں دیا، آپ جا کے دیکھ لیجئے۔ اکنامکس ایک میگزین ہے آج سے 3 سال پہلے کا، اس کا وہ آپ ذرا پڑھ لیں کہ رچ ریسورس کنٹری دنیا میں کون سے 3 ممالک ہیں، اس میں پہلا نمبر پاکستان کا ہے، دوسرا نمبر آسٹریلیا، تیسرا نیوزی لینڈ اور چوتھا نمبر افغانستان کا ہے۔ اب ان کی زندگیوں کو دیکھ لیجیے، اپنی زندگیوں کو دیکھ لیجیے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم ایک محکوم قوم ہیں۔ جب آپ محکوم خود کو تسلیم کر لیں گے تو آپ اپنی عزت کسی سے نہیں بچا سکتے۔ لیڈر تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیا، لیکن لیڈر کی پیچھے جو قوم تھا وہ کیا تھا؟ 9 مئی کو تو ادھر بہت بڑا انقلاب آنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے آپ کو ٹریپ کر لیا کیونکہ لوگ نکلے نہیں۔ انہوں نے حساب کیا کہ پنڈی میں کتنے لوگ نکلے، پشاور میں کتنے لوگ نکلے، لاہور میں کتنے۔ جب انہوں نے پورا حساب کیا تو پورے پاکستان کا وہ تو 12 لاکھ لوگ بھی نہیں نکلے تھے پورے پاکستان میں،
یعنی تھوڑی دیر کے لیے، بلکہ 12 تو میں نے بہت حد کر دی، 5 لاکھ ان کا اپنا جو فگر ہے وہ 5 لاکھ کا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ 12 لاکھ، ایسا نہیں تھا۔ دوسرے دن تو انتہائی کم تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے حساب کتاب کر کے کہ بھائی یہ اس قوم کو دبانا تو بہت آسان کام ہے، جو اپنی لیڈر کی یہ نہیں نکل سکے، اور ہم نے اس کی اتنی تذلیل کر دی، یعنی ذلیل کر دیا اس شخص کو ہم نے 2 ٹکے کے رینجر کے ساتھ مل کر، اور پھر اس ذلیل چیف جسٹس جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اس نے کیا کیا، اس نے فوراً آئی جی کو بلا لیا، آ جاؤ جی یہ کیا ہو گیا، اور پھر کیا کہتے ہیں 2 گھنٹے بعد، ٹھیک ہے یہ طریقہ غلط تھا لیکن حراست قانونی تھی، یعنی یہ دیکھیں اس ذلیل شخص کے فیصلے کے الفاظ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ پھر سپریم کورٹ میں جسٹس بندیال تھے، اس نے کیا کیا کہ نہیں بالکل یہ طریقہ بھی غلط تھا اور یہ غیر قانونی حراست ہے، ٹھیک ہے۔ پھر رہائی ملی عمران خان کو، اور وہ تب ملی جب لوگ دوبارہ نکل آئے، ان کو ڈر لگ گیا۔ اچھا تیسرے دن پھر کوئی نہیں نکلا، اور جب کوئی نہیں نکلا تو پھر کیا ہوا آپ کے ساتھ، پورے لیڈرشپ کو، اور پھر وہی لوگ جن پر میں بھی لاک کرتا رہا، یعنی آج سے 5 اور 6 سال پہلے، سب سے پہلے اسد عمر آیا، اس نے کہا میں نے سیاست چھوڑ دی، میں نے عہدہ چھوڑ دیا پی ٹی آئی کا، وہ فواد چودھری، وہ پھر جو لائن تھا، جو 17 لوگوں کی لائن تھی، وہ جس کے پیچھے میں 5-6 سال سے لگا ہوا تھا، اور ہر ویلاگ ان کے خلاف کرتا رہا کہ یہ لوگ، وہ وقت جب آئے گا تو یہ لوگ پیٹ میں چوری ماریں گے، وہ سارا کچھ صحیح نکلا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ان کا یہ جو رگ ہے نا، یہ شہرگ ہے ان کا، یہ ریمیٹنسز جو ہے یہ شہرگ ہے ان کی۔ آپ سمجھ گئے، جب آپ $20 بلین بیچتے ہیں، اپنے لیے آپ بہت بڑے کانٹے یعنی بو رہے ہیں، بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں اپنے ساتھ۔ جب تک آپ ان کو مکمل طور پر مفلوج نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، ہم نے اگر 25 کروڑ عوام میں سے زیادہ نہیں 5-6 لاکھ لوگ نکل آئے نا اسلام آباد، تو یہ سب بھاگ جائیں گے، لیکن 25 کروڑ میں 5 لاکھ لوگ بھی نہیں ہیں، تو آپ کے پاس یہی ایک طریقہ رہ گیا کہ آپ یہ جو پاکستان پیسے بھیج رہے ہیں اس کو خدا رسول کے لیے بند کیجئے، کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار کیجئے کہ آپ بند کریں۔ باقی پی ٹی آئی کو یعنی عمران خان کو پیسوں کی جو ضرورت ہے، یار ہم جو اوورسیز ہے، کیا ہم مہینے کے 20 پاؤنڈ یا $20 بھی نہیں دے سکتے؟ یہ بڑے معنی خیز چیزیں ہیں جو میں رکھتا ہوں۔ زندہ آباد کے صرف نعرے لگاتے ہیں، ہمیں اس قسم کا قوم ہے، ہم نے صرف زندہ آباد مرد آباد کے نعرے لگانے، پریکٹیکل ہم نے ہونا نہیں ہے۔ اور جب آپ یہ سلوشن ہم سے مانگتے ہیں، سلوشن تو یہ ہوتا ہے، دیکھیں ملائیشیا میں کیا ہوا تھا، وہ غریب ترین ملک تھا جس کو سیام کہا جاتا تھا، جس وقت سنگاپور اور ملائیشیا ایک ملک تھا تو اس کو سیام کہا جاتا تھا۔ وہ پھر ہوا کیا، ان میں ایک لیڈر پیدا ہوا جو کہ وہ ریڈی پہ سامان بیچا کرتا تھا، مہاتیر محمد، لیکن خیالات بڑے تھے اس کے۔ اس نے دیکھا کہ یار یہ جو ہمارے غریبوں کے درمیان اور امیروں کے درمیان جو باڑ ہے، ایک باڑ لگی ہوئی تھی کہ وہاں پر جیسے ہمارے GOR قسم کے اور یہ جو DHA والے اس قسم کے، تو وہ افسوس کرتا تھا باقی قوم پر کہ میں نے اس قوم کو اس طرح کھڑا کرنا ہے، یعنی جس کا ایم بڑا ہو وہ بڑا کام کر جاتا ہے۔ اس نے اسی قوم کو اٹھایا اور ان GOR میں رہنے والے لوگوں کو اس نے ختم کر دیا، اور 3 دفعہ اس ملک کا وزیر اعظم رہا، اور 4تھی بار بھی اس کو 1 سال کے لیے رکھا۔ لیکن آج وہ ملائیشیا جس کو یعنی ہم لوگ ایک قسم کا یہ سمجھو کہ ہم اس کو زکوٰۃ دیتے تھے اس زمانے میں، یہ 60 کی بات میں کر رہا ہوں آپ کو، تو وہ ادھر ہمارے لوگ جا کے وہاں مزدوری کرتے ہیں اور اپنے ملک میں ذلیل ہوتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر یہ اسٹوڈنٹ غریب جو آتے ہیں یہاں پر، وہ کیا کچھ بیچ کے آتے ہیں، دن رات وہ اپنی سیکیورٹی کرتے ہیں تاکہ صرف اپنا فیس بھرے، پھر وہ ادھر پنس جاتے ہیں، جو ہمارا اصل جو کریم ہوتا ہے وہ ادھر غریب دیکھ کے کھاتے ہیں، اور وہاں پر وہ ان کو مجبور کیا جاتا ہے، کیونکہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک شخص نے اپنی PhD کی ڈگری لگائی ہوئی تھی اور وہ چھولے بیچ رہا تھا، تو ایک نامہ اس کے پاس آئے، ابھی کی بات ہے کوئی 2.5-3 مہینے کی، تو اس نے کہا یہ آپ کے پاس یہ ڈگری اور آپ، اس نے کہا بھائی مجھے کون نوکری دے گا،
PhD تو میں نے کر لی. یہ آپ کا ملک ہے, یہ آپ کے ملک کے حالات ہے. اور جب جو قوم اپنے ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے کڑا نہیں ہوگا وہ کب کڑا ہوگا؟ یہ تو وہی ہوا نا جس اس سے پہلے میں نے آپ کو بھول دیا. یہ کوفہ والے لوگ ہیں, یہ کوفی ہے, اور ان کو بدلنا پڑے گا. اگر یہ بدلیں گے نہیں, ان کے سامنے تو بہت زبردست مثال ابھی آ چکی ہے حماس کے شکل میں. وہ کتنے لوگ تھے؟ زیادہ سے زیادہ 600-700 لوگ تھے, اور انہوں نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. یہ ہوتا ہے خون. لیکن ہمارا دیکھ لیجئے, ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہم کس خطے سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارے قریب افغانستان ہے, 70,000 طالبان تھے, 45 ممالک بشمول امریکہ دم دبا کے باغ نکلے, اور ان کا وہ لیٹسٹ اسلحہ بھی انہوں نے قابو کر لیا. یعنی ہمیں شرم بھی نہیں آتی. ہم خود کو کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑی 25 کروڑ والے, یعنی آپ 10 سال بعد انڈونیشیا کو کراس کر لیں گے. اور بدنصیبی یہ دیکھ لیجئے کہ ہمارا گروتھ جو ہے نا اس وقت آبادی کا, وہ ہے ہر 21 سال بعد آپ ڈبل ہو رہے ہیں. جب بنگلہ دیش سے آپ جدا ہوئے تھے تو ہماری اس وقت جو تعداد تھی وہ 6.25 کروڑ تھی, اور 7 کروڑ بنگلہ دیشی تھی. آج بنگلہ دیش کھڑا ہے 18 کروڑ پہ, ہم 25 کروڑ پہ ہیں. اب اندازہ کیجئے کہ ہمارا دنیا میں تیز ترین گروتھ ریٹ ہے آبادی کا. ہمارے پاس ان کے لیے وسائل نہیں ہیں. اگلے 21 سال بعد ہمارے پاس یہ وسائل, اگر یہ لوگ ہمارے اوپر مسلط رہے تو پھر ہم کیا جانور بن جائیں گے؟ بس جیسے گلی کوچوں میں کیا مل گیا تو منہ میں ڈال دیا. جی, تو یہی تو ہوگا ہمارے ساتھ. تو اگر اس وقت ہم کھڑے نہیں ہوئے, اور کیا طریقہ ہے اس کا؟ یہ BFT بھائی طریقہ پوچھ رہے ہیں, تو طریقہ یہی ہے یار, صرف اتنا کرو, چہرہ چھپا کر چلے جاؤ مسجد میں, اعلان کرو پورے جو علاقے اس میں اعلان کرو کہ آپ لوگوں نے 8 فروری کو اگر الیکشن ہوتا ہے, میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں الیکشن کا مجھے دور دور تک کوئی نام و نشان نظر نہیں آ رہا, تو وہ لوگ اعلان کرے الیکشن سے پہلے کہ بھائی اپنی اولاد کو غلامی سے نکالنے کے لیے, ذلت سے نکالنے کے لیے, اپنے آپ کو ذلت سے نکالنے کے لیے آپ لوگوں نے 8 فروری کو نکلنا ہے. اور اس سے پہلے بھی اگر ہو سکتا ہے, یہ جو مار داڑ شروع ہے, خواتین کو گرفتار کرو. اس دن حلقہ NA51 کے جو اس کا وہ قاضی احمد نام ہے, وہ الیکشن لڑ رہا تھا, تو وہ تو ڈر کے مارے نامینیشن پیپر نہیں, تو اس نے اپنی ماں کو کینڈیڈیٹ بنا دیا, تو جا کے اس کے ماں کو گرفتار کیا اور اس کے تائید کنندگان کو بھی گرفتار کر لیا. یہ ہمارا کن لوگوں سے واسطہ پڑا ہے؟ اور وہ واسطہ کیا ہے؟ وہ بہادر تو نہیں ہے, لیکن ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ لوگ ہے بے غیرت, ہم کر سکتے ہیں ان کے ساتھ. اگر ایک دن بھی آپ صرف 8-10 گھنٹے کے لیے بھی نکل آئے نا, یعنی 1000 میں ایک آدمی, جو روز آپ کے سامنے میں کہتا ہوں, تو یہ بھی 10-15 لاکھ لوگ بنتے ہیں. ان کو قابو کرنا ان کا باپ بھی نہیں کر سکتا. لیکن ہم پتہ نہیں ہم کون سی مخلوق ہے, اللہ تعالیٰ نے ہماری جینس کو کیسے, اللہ خیر وہ تو نہیں بناتا. خان صاحب صحیح کہہ رہے ہیں آپ, لیکن یہ ہے نا کہ اس کے لیے کوئی پلاننگ بھی تو کرنی پڑے گی نا. تو یہی تو میں نے ابھی آپ کے سامنے کہہ دیا نا, کہ اگر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے یحییٰ بھائی, تو کم از کم وہ کر سکتے ہیں نا کہ ہم چہرہ چھپا کر جا کے کسی لاؤڈ اسپیکر کے سامنے کھڑے ہوں گے, جو اذان دینے کے بعد ہو یا نہیں دیکھیں اس کا طریقہ ہے کہ ہمارے دیکھیں یہ جو ابھی 300 ہمارے ڈسٹرکٹ ہیں پورے پاکستان, پنجاب کے 150 ہیں, باقی تقریباً 150, 300 ڈسٹرکٹ ہیں. ہر ڈسٹرکٹ میں اگر 1000 بندہ ہو تو 3 لاکھ بندہ بنتا ہے, اگر 2000 بندے ہوں تو 6 لاکھ بندے بنتے ہیں. 6 لاکھ بہت بڑی تعداد ہے جناب. میں آپ کو بتاتا ہوں, حسنی مبارک جتنا مضبوط ڈکٹیٹر کون تھا؟ 35 سال حکومت میں رہا, ہر قسم کی طاقت اس کے پاس تھی, لیکن صرف 30,000 لوگ جب بیٹھ گئے میدان تحریر میں, جو اسکوائر اس کو کہتے ہیں, اچھا ادھر وہ بیٹھ گئے, میں ادھر موجود تھا, میں نے خود دیکھا ہے, کسی نے کسی کو ڈنڈا بھی نہیں مارا, اور اسی صدر کو جانا پڑ گیا. اس سے پہلے جو تیونس کا تھا, وہ بھی تقریباً 28 سال سے برا جمع تھا, زین العابدین. اچھا ایک عورت انسپیکٹر نے ایک آدمی کو بغیر کسی وجہ سے مارا,
وہ جس طرح ریڑا چلا رہا تھا، اس میں فروٹ بیچ رہا تھا، تو اس نے خود کے اوپر تیل پھینک کر خود کو آگ لگا دی، تو وہ عرب سپرنگ بن گیا۔ ہم عربوں کے پیچھے ہنستے تھے کہ یہ لوگ کبھی بھی اٹھنے والے نہیں ہیں، تو انہوں نے 6 حکومتوں کو پہلے 3 مہینے میں اڑا دیا۔ ہم میں سے آج تک کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہم پاکستانی اتنے کمزور قوم ہیں، لیکن وہ وقت نے ثابت کر دیا کہ حقیقت میں ہم ہے کمزور قوم۔ اچھا، دوسری طرف ہم منت کرتے ہیں، سب ہر آدمی کا یہ دل ہے کہ ان کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ ان کے جو شاعرہ کے اس کو بند کیجئے، اس کو اگر آپ نہیں، ایک منٹ جی، میری بات سنیں پلیز۔ جب بھی آپ دیکھیں گے نا افغان کی تاریخ، یہ تو پہلی دفعہ نہیں ہوا نا، یہ چیز تو میں مجھے افسوس ہوتا ہے تو یہ باتیں کرتا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلے برطانیہ عظمیٰ تھا، یعنی اس پرانی تاریخ کو آپ بھول جائے، شیر شاہ سوری وغیرہ، احمد عبدالی، اس کی بات میں نہیں کرتا، میں کرتا ہوں ان کی بات۔ یہ دنیا کا لیٹسٹ ایکوپمنٹ کے ساتھ گئے افغانستان میں 40,000 فوجی، اس وقت بہت بڑی بات تھی۔ وہ گئے اور انہوں نے ایک ڈاکٹر کو زندہ چھوڑا، باقی سب کو مار دیا، اور اس ڈاکٹر کو کہا جا کے ان کو سمجھاؤ کس کے ساتھ لڑتے ہو۔ پھر سوویت یونین دنیا کا سب سے بڑا طاقت، اس نے جب آکوپیشن کی، پھر اس کا کیا حال ہوا؟ پھر یہ 45 ممالک جو آپ کہتے ہیں، یہ انہوں نے خود کیا ہے، 70,000 طالبان نے۔ یہ ہم ویسے دیکھیے، میں چونکہ یا بھائی یہ ڈبیٹ کسی اور طرف جا رہی ہے۔ دیکھیں، میں چونکہ اس چیز کے بہت قریب رہا ہوں نا، اور میری عمر بھی تھوڑی نہیں ہے، میں آپ کو یہ دیکھیں، میری بات سنو۔ بھائی ٹریننگ دی، اسی لیے تو انہوں نے 80,000 لوگ مروا لیے ہم نے۔ نہیں آپ ان کو صحیح بلا صحیح بات وجہ ہے گلیمرائز کر رہے ہیں، بلا وجہ یہ گلیمرائز کر رہے ہیں ان کو۔ کیا ٹریننگ دی ہے انہوں نے؟ اپنے بچوں کو ذبح کرنے کی ٹریننگ دی ہے۔ یہ 80,000 کون سا پاکستانی ٹریننگ؟ مر بھائی گئے ہیں میری بات سنیں، ہمارے۔ یہ ہماری بھی غلط فہمی تھی، ہم یہی باتیں کرتے تھے جو آج آپ 80,000 پاکستانی آپ نے مروا دیے۔ کس خود کس مروا قسم کی دیے ہماری ایجنسی ہے؟ یار۔ واصف انڈیا، بھائی تو بہت آپ اچھی بات انڈیا کو کہتے ہیں رو کسی قابل نہیں ہے، تو رو نے کتنے بندے مروائے؟ کتنے انڈین مرے آج تک؟ نہیں، آپ مجھے یہ بتائیں نا سر، آپ کہتے ہیں آئی ایس آئی جو ہے ایک نمبر منٹ 1 ہے۔ کیا میں ابھی بتاتا پرفارمنس، ہوں۔ آپ پرفارمنس اپریزل کریں نا، یہاں پہ رو کا بھی پرفارمنس اپریزل کرے، آئی ایس آئی کا بھی کرے۔ بتائے انڈیا نے، ان کی رو نے کتنے بندے اپنے مرنے دیے، کتنے انہوں نے ٹیررسٹ اٹیکس جو ہے وہ فیل کیے، اور آئی ایس آئی نے کتنے فیل کیے؟ کیوں اتنے سیکیورٹی لیپس ہوئے؟ کیا یہ خود انوالو ہے یہ سب کچھ؟ آپ کو پرفارمنس اپریزل کریں نا، عوام کو واسف بھائی، بتائیں ذرا۔ میں کمپلیٹ کروں واسف بھائی، میں یا بھائی ایک منٹ مجھے دیجیے، آپ سمجھ جائیں گے۔ دیکھیے، یہ جو سوویت یونین آیا تھا نا، وہ اس لیے نہیں آیا تھا کہ اس کو افغانستان میں بیٹھنے کے لیے نہیں آیا تھا، ان کا نشانہ پاکستان تھا، اور گرم پانیوں کے لیے آنا تھا اس نے، کہ اس کو اس کی ضرورت، اس کے بغیر وہ پورا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے وہ پاکستان کو بھی، جیسے دوسرے یعنی ایسٹرن بلاک لے لے، سینٹرل ایشیا لے لے، سب کو وہ مذہب کے خلاف تھے، کمیونزم۔ ان کا جو کمیونزم ہے وہ ہر مذہب کے خلاف ہے، یہ نہیں کہ وہ مسلمانوں کے خلاف۔ انہوں نے یہاں سے، یعنی بخارا سمرقند اسلام کا پایا تخت ہے، میں خود گیا ہوں، وہ پایا تخت تھا اسلام کا۔ جتنے بڑے بڑے آپ حدیث کے جو مفکرین ہیں وہ ادھر سے ہیں، بخارا سمرقند سے ہیں، امام بخاری، امام ترمیزی، یہ سب آپ جا کر ادھر کسی سے یہ پوچھ لیں کہ ایک منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں نا، آپ نے افغانستان کی بات کی، اس لیے میں آپ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں۔ تو کیا ہوا؟ صرف 99 ایئرز میں انہوں نے لوگوں سے اپنا مذہب بھی بلا دیا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں کہ نہیں، حالانکہ وہ مسلمان ہیں، لیکن ان سے صرف یہ بتا دو کہ یار آپ کو نماز آتی ہے، تو وہ کہے گا نہیں میری نانی کو آتی ہے۔ یہی ہمارے ساتھ بھی ہونا تھا اگر یہ افغان نہ لڑتے۔ یہ مت کہیے پلیز کہ ہاں ہاں
ہم نے اپنے قوم کو ہم نے جب بھی کیا اپنے قوم کو نشانہ بنایا، انہوں نے جب بھی کیا تو دوسروں کو نشانہ بنایا۔ وہ آپ مجاہدین کی بات کر رہے ہیں نا یار، وہ آپ مجاہدین کی بات کر رہے ہیں، اس وقت مجاہدین تھے، میں اس وقت اب طالبان کی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت دنیا میں سب سے پرامن ملک آپ کو پتہ ہے کون سا ہے؟ اس وقت سب سے پرامن ملک وہ افغانستان ہے، اور اس وقت تیز ترین ترقی کرنے والا ملک کون سا ہے؟ وہ بھی افغانستان ہے۔ دیکھیے، یہ قربانی کے بعد ہوا ہے نا بھائی، 25 لاکھ لوگوں کی شہادت ہے اس کے پیچھے، 25 لاکھ لوگوں کی شہادت ہے۔ میں آپ کو پورا فگر وہ عنایت برطانیہ بھائی عنایت بھائی میرا صرف آپ سے ایک سوال ہے، یہ یحییٰ صاحب سے بھی ایک سوال ہے کہ آپ بتا رہے کہ افغانستان نے کیا حاصل کیا، یہ جو جنگ ہوئی اور سب کچھ جو ہے نا، یہ کہہ رہے کہ آئی ایس آئی کی مدد سے ہوا، میں بالکل مانتا ہوں، لیکن میں ان سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو اس سب میں کیا ملا ہے؟ پاکستان کے یعنی پاکستان کو ہمیں کیا لاسٹ اچیو میری ہوا ہے؟ بات، افغانستان بھی سٹیبل ہو گیا اور پاکستان کو کیا ملا؟ یہ آئی ایس آئی کو گلیمرائز کر رہے ہیں، آئی ایس آئی نے پاکستان کے لیے کیا کیا؟ کیا پاکستان کو ان کو جتوانے سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوا؟ آج تو آپ پھر دوبارہ امریکہ کے کیمپ پہ چلے گئے، امریکہ آپ کو کہہ رہا ہے دوبارہ ہمیں اڈے دو تاکہ ہمیں آپ نے جو کچھ کیا ہے 30-35 سال میں، جو آپ نے ان کی مدد کی ہے، ان کو بنایا، اب تو آپ پھر ٹوٹل یو ٹرن لے رہے ہو، تو کیا فائدہ ہوا پھر آپ کو؟ یحییٰ بھائی میں کچھ اور کہنا چاہتا تھا، اس کا یہ واسف جو بات کرے صحیح، کیونکہ ہم نے 80-90 ہزار لوگوں کو شہید کیا ہے، اپنے لوگوں کو۔ آپ کو پتہ ہے کہ صرف کے پی کے میں کتنے لوگ شہید ہو چکے ہیں یہ امریکن وار میں؟ اور کیوں؟ کس لیے؟ جنرل مشرف سے تو انہوں نے 3 مطالبات کیے تھے، اور اس نے ان کے 7 مطالبات مان لیے۔ یہ ہمارا جرنیل تھا نا، کوئی اور تو نہیں۔ 57,000 حملے جو ہوئے ہیں نا افغانستان میں، وہ ہماری زمین کو استعمال کر کے ہوا ہے، ہمارے ایئرپورٹ کو استعمال کر کے ہوا ہے، لیکن وہ اچھا ہاں، جی 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 میں ختم کرتا ہوں تھوڑی 2 منٹ میں۔ ہاں جی میں وہی بات کر رہا تھا، میرا مطلب ہی یہی ہے پاکستان کے متعلق، میں یہی چاہتا ہوں، میں تو بات تو نکل جاتی ہے، لیکن میرا مقصد یہ تھا کہ کیا ہم عمر بھر محکوم قوم رہیں گے؟ یعنی کس کے محکوم؟ وہ کہتے ہیں نا اپنوں کے، یہ ہمارے اپنے نہیں ہیں، یہ اگر ہمارے اپنے ہوتے تو یہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ وہ کچھ نہ کرتے۔ یعنی جب وہ اتنا سخت مریض تھا اور انہوں نے کس گاڑی میں کس طرح اس کو چھوڑا، کتنے گھنٹے چھوڑا، پھر اس کی بیٹی کے ساتھ انہوں نے کیا گیا، یہاں تک ہم نے کیا کہ گجراوالا میں خرم دستگیر کے والد سلطان دستگیر نے کیا کیا تھا؟ اس نے ایک کتے کے گلے میں لالٹین ڈال کے کہ یہ فاطمہ جناح ہے، اس کا پکچر اس کے ساتھ لگا دیا۔ دیکھیں، اس کے بعد لیاقت علی خان کے ساتھ ہم نے کیا اس میں ہماری آرمی انوالو نہیں ہے؟ ایک میں اچھا تو اس کو ذرا دیکھ لی، اب اس سے بھی بدتر کام شروع ہو چکا ہے۔ اتنا بدتر تو میرے خیال میں دنیا میں کسی ملک میں نہیں ہوگا۔ آپ پوری تاریخ پڑھ لے، اگر افریقہ میں کسی کو غلام بنایا گیا ہے تو اس کے بعد والی جو تاریخ ہے اس کو پر نظر ڈالیے، تو آج جس طرح انہوں نے ہمیں غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، میں نے کتنی دفعہ آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے پی ایف ٹی بھائی کہ میرے سامنے اگر کوئی شخص آ کے پاکستانی فوج کے خلاف کوئی بات کرتا تو مجھے آگ لگتی تھی کہ میں اس کو قتل کروں، اتنے میرے جذبات تھے ان کے لیے 2 سال پہلے، بلکہ ابھی 1.5 سال سے تو میں ایسے سمجھ رہا ہوں کہ میں شاید خواب میں تھا یا کوئی
انہونی خواب دیکھ رہا تھا. یہ جو ہماری الفت تھی، جو ہماری محبت تھی اس فوج کے ساتھ، انہوں نے خود ضائع کر دی. اب ان کو کیا پتا ہے کہ ان کا سوشل بائیکاٹ آپ نہیں کریں گے، ان کا صرف سوشل بائیکاٹ، وہ دیکھیں، وہ سوشل بائیکاٹ میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آج سے ایک ہفتہ پہلے ایک فوتکی میں حجرے میں جو لوگ بیٹھتے ہیں نا کے پی کے میں، وہاں پر ایک میجر صاحب آئے، اور اس میجر صاحب سے سب لوگوں نے دعا کے دوران منہ پیر لیا. یہ ہے سوشل بائیکاٹ، یہ ہونے لگا ہے، اور یہ ایسے ہوگا کہ انشاءاللہ اگر اس پر بھی ہم نے عمل کر دیا تو ہم کوئی راستہ نکال سکیں گے. یہ دو چیزیں ہیں، ایک سوشل بائیکاٹ اور ایک ریمیٹنسز. دوسرا، آپ لوگ یہ جو میں نے لاؤڈ سپیکر کی استعمال کی بات کی، کوئی کسی کو نہیں قتل کر سکتا. کوئی آپ بھاگ جائے، آواز نکال کے بھاگ جائے، 2 منٹ کا اعلان کرنا ہے آپ نے نا، وہ لاؤڈ سپیکر میں کر دیں اور پھر وہاں سے نکل جائیے، کوئی آپ کو نہیں پہچانے گا. یہ طریقہ استعمال کرے یہ لوگوں میں، تاکہ ان تک وہ آواز پہنچے. یہ اتنے بہادر لوگ نہیں ہوتے، یہ صرف 12ویں پاس کر کے ایف اے پاس کرنے کے بعد جا کے آرمی میں جاتے ہیں، پھر 22 گریڈ پر پہنچ کر آپ کا 4 سٹار جنرل بنتا ہے، وہ پھر ملک کا حکمران بن جاتا ہے. کب تک یہ برداشت کرتے رہو گے؟ جی باقی آپ لوگ کہہ سکتے ہیں. وہ بی ایف ٹی بھائی نے آپ کو سمجھا دیا نا، وہ سارا کچھ روز آپ کو کہتے ہیں. ہاں، فرٹیلائزر، ان کے جو پلاٹس ہیں، یہ جعلی طریقے سے اس شخص نے کنٹرول کیا ہوا ہے، ایس آئی ایف سی بنا کر. تو دیکھیے، میرا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ملک کے دشمن نہیں ہیں. ہم اس ملک کو پلتا پولتا دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں 110% یقین ہے کہ یہ لوگ اس ملک کو تباہ کریں گے. اس لیے ہم یہ التجا کرتے ہیں. نہیں، وہ بھی نہیں ہے بھائی، صحیح بات کرتے ہیں. اگر وہ نکل آتے تو کیا یہ لوگ ہوتے؟ جب وہ جی لالا، نکلے 1948، ایک منٹ جی، 1948 میں جب نکلے تو انہوں نے آدھا لالا بات تو کشمیر سن لینا سرکار. حاصل کر لیا. لیکن اس وقت وہ کیوں نہیں نکلے؟ میں خود ادھر کا ہوں، میں صحیح بات کروں گا، میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا. میری بات سنیں. لالا، میں ایک کوشچن کروں آپ سے؟ جی. میرا کوشچن یہ ہے کہ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہماری پبلک نہیں نکلی ابھی تک، جیسے نظر نہیں آ رہا کہ ابھی کوئی نکلا ہے، لیکن آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ جب جن دنوں میں عمران خان زمان پاک میں تھے، ٹھیک ہے، تو جس طرح پبلک ان کے ٹھیک ہے لوگ ان کے ساتھ رہے، جیسے لوگ کورٹ میں جاتے تھے پوری پروٹیکشن دے کے خان صاحب کو، تو آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ انہوں نے جو 9 مئی والا واقعہ کیا ہے وہ تو صاف نظر آتا کہ پری پلان تھا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے مطلب خان صاحب کو اس طرح اریسٹ کیا اور پھر لوگ نکلے، انہوں نے، مجھے جہاں تک لگتا ہے انہوں نے بڑی گیم کی ہے، پلان کیا ہے کہ دیکھیں ہم لوگ کس حد تک نکلتے ہیں.
اور لوگ واقعی پورے جذبے سے نکلے تھے. اگر یہ خان صاحب کو ایک لیکن دو تھوڑے نکلے تھے نا، میں یہی کہہ رہا ہوں. خان صاحب تھوڑے نہیں نکلے تھے، یقین کریں. جب لالا اگر سارا ملک نکل آتا، میری ایک مثال ہے، مجھے یہ بتائیں، میں آپ 25 کو کروڑ اسی بندے بھی طرف میں نکل آنے آتے، لگا ہوں. میرا اس سے کیا کوشچن تبدیلی آتی ہے؟ آپ یہ بتائیں نا، 25 میرا کروڑ جو کوشچن بھی سن نکل لیں نا. آتے 12 گھنٹے کے نکلتے پھر چلے جاتے، کیا فرق پڑتا اس سے؟ نہیں مجھے نہیں بتائیں. نہیں، یہ نظام ہے، آپ اس کو لپیٹ لیتے نا جب آپ کے پاس. سر نظام عنایت کیسے، جب عنایت بھائی آپ کے پاس کوئی اس کے پیچھے چارٹر نہیں ہے، نظام کو آپ ڈی لیجیٹمائز ہی نہیں کرتے. دیکھیں نا لالا، ایسے نہیں ہوتا. آپ کو نا ظاہر ہے آپ ہم سے تجربے میں بہت زیادہ ہیں. دیکھیں آپ ایک نظام لا الہ کے بغیر اللہ کا اقرار نہیں ہو سکتا. تو میں وہی نہیں تو کہہ رہا وسیع ہوں. بھائی، ایک چیز آپ میں آپ پھر کو اور بھی اس بتا دوں. اسٹیٹ کو آپ تسلیم کر رہے، دیکھیں نا، جسے دوسرے الفاظ میں میوٹنی کہتے ہیں، دوسرے الفاظ میں بغاوت کہتے ہیں. آپ تسلیم نہیں کریں ان کو، اس کے بعد پھر آپ نے جو تو میں عمران خان صاحب کی تو یہی کہہ رہا ہوں نا. عمران